پس منظر میں اب ہم مستند حکومت کی رائے لیتے ہیں، قانونی رائے لیتے ہیں اور حکمراں پی ڈی ایم کے سلسلے میں کیا موقف ہے یہ ہمیں دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سینیٹر عظیم نذیر تارڑ، وفاقی وزیر قانون۔ تارڑ صاحب اس سے پہلے محترمہ عاصمہ جہانگیر کے ساتھ سول رائٹس ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی رہ چکے ہیں، بہت محترم ہیں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب۔ فرمائیے گا کہ مجھے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں کہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہے پنجاب اور کے پی کی، اب اس کی تاریخ دینے کا جب معاملہ آتا ہے تو گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے تحلیل نہیں کی اس لیے میں تاریخ نہیں دوں گا۔ گورنر سرحد جنہوں نے تحلیل کی ہے وہ کہتے ہیں میں ویسے ہی تاریخ نہیں دوں گا۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ تاریخ دینا میرا کام ہی نہیں ہے تو وہ تاریخ نہیں دے رہے۔ آج صدر پاکستان نے تاریخ دی، وہ مسترد کر دی الیکشن کمیشن نے، آپ کی حکومت نے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن جائے اور وہ الیکشن کا شیڈیول دے اور الیکشن کا اعلان کرے اور تاریخ دے اور شیڈیول اعلان کرے، اس کے خلاف اپیل ہو گئی۔ یہ ذرا مجھے سمجھائیے آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کی حکومت چاہتی کیا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ کوئی الیکشن وغیرہ نہ ہو، ایک نئی روایت ہو کہ اس سے پہلے آپ کے 4 وزیروں نے لکھ کے دے دیا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، تو یہ پھر پاکستان میں تو ایک نیا زمانہ شروع ہونے والا ہے کہ جس کی مرضی آئے گی، جس حکومت کی، وہ جب چاہے وہ الیکشن کرائے، جب چاہے نہ کرائے۔ اس ماحول میں صرف مجھے سمجھا دیجئے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ بڑے ادب سے کہوں گا کہ پہلے تو اپنا فرد جرم واپس لیں کہ حکومت کیا چاہتی ہے۔ حکومت کا ابھی تک آپ کسی عدالت میں بتا دیں، کسی جگہ پہ اس طرح کا موقف ہو کہ حکومت نے کہا ہو کہ کوئی غیر آئینی اقدام کیا جائے۔ صدر مملکت نے پھر آئین شکنی کی ہے اور بڑے دن دہاڑے کی ہے۔ انہوں نے بڑے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صدر صاحب نے اپنے قائد کو خوش کرنے کے لیے 3 مگر منٹ میں قومی اسمبلی صدر تحلیل صاحب کر تو دی بہت تھی۔ دیر میں آئیں گے، ابھی تو پہلے لاہور کے معاف کیجئے گا پنجاب کے گورنر کی بات کیجئے۔ انہوں نے کہا میں نے تحلیل نہیں کی، میں تاریخ کیوں دوں؟ کے پی کے گورنر نے تحلیل کی تو کہتے ہیں میں بھی تاریخ نہیں دے رہا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے، اس کے خلاف اپیل ہو گئی ہے۔ یہ تو سب اس سے پہلے ہوا ہے نا، صدر تو پھر آج آئے ہیں، ہم صدر سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، میں شروع اس لیے کر رہا ہوں کہ صدر صاحب ہر دفعہ وہ کام کرتے ہیں جو آئین انہیں اجازت نہیں دیتا اور انہیں پارٹی ورکر سے نکل کے آئینی سربراہ بننا چاہیے۔ اب آتے ہیں آپ کے جواب کی طرف۔ آئین کے آرٹیکل 105 کلوز 3 میں یہ لکھا ہے کہ جب گورنر اسمبلی تحلیل کرے گا تو وہ الیکشن کی ڈیٹ اپوائنٹ کرے گا۔ گورنر پنجاب کا یہ پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ کیونکہ میں نے اعتراض کیا تھا ڈیزولوشن سے اور اسمبلی ڈیزولو ہوئی ہے بائی آپریشن آف لا، یعنی کہ 48 گھنٹوں کی تکمیل پہ، تو یہ تاریخ میں نے نہیں دینی، یہ الیکشن کمیشن سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد جو مناسب تاریخ ہے وہ دے دے۔ اس پہ معاملہ گیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ کہا کہ الیکشن کمیشن مشاورت کر لے گورنر صاحب سے اور اس کے بعد اپنا کو فیصلہ کرے۔ انہوں نے وہ راؤنڈ شروع کیا ان کے ساتھ مشاورت کا، اور الیکشن کمیشن نے اس کے بعد کہا کہ گورنر صاحب کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے۔ مین وائل جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں الیکشن کمیشن کو مشاورت کا حکم دیا گیا، گورنر صاحب کے وکیل نے وہ چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اسمبلی ہم نے تحلیل نہیں کی اس لیے الیکشن کمیشن خود اس بات کا فیصلہ کرے کہ انتخابات کب ہونے چاہیے۔ رہی بات کے پی کے کی، تو میں آئی ڈونٹ ہولڈ دیئر بریف، وہ ایک انڈیپینڈنٹ وہاں پہ سیٹ اپ ہے سارا۔ ان کے گورنر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی نہیں ہے، اور بلا شبہ آپ نے دیکھا جو پشاور بم دھماکے میں ہوا اور جس طرح سے پچھلی حکومت جاتے ہوئے پاکستان پہ ایک اور احسان کر گئی کہ وہ جو جنگجو اور دہشت گرد سرحد پار چلے گئے ہوئے تھے انہیں لا کے آباد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے صوبے کا اس وقت ماحول ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی جانوں کا تحفظ ہو کہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے ووٹ ڈالیں، کہ وہاں پہ دہشت گردی کے امکانات ہیں، تو آپ باقی سٹیک ہولڈرز کو بلائیں۔ یعنی کہ انہوں نے چٹھی میں یہ لکھا کہ جو پارلیمانی پارٹیز ہیں صوبے میں، الیکشن کمیشن انہیں بلائے مشاورت کے لیے اور ان سے طے کرے کہ الیکشن کس ماحول میں ہونے اور کس طرح سے ہونے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی اویلیبلٹی کو یقینی بنایا جائے۔ اس عرصے میں یہ بات ضرور ہوئی کامران صاحب کہ الیکشن کمیشن نے اس مالی سال میں 10 ارب روپے کی ریکوزیشن کر رکھی تھی، کیونکہ انتخابات اکتوبر
2023 میں ہونے ہیں جو قانون آئین کے مطابق. خان صاحب کو ذرا جلدی تھی, انہوں نے 2 اسمبلیاں تحلیل کروائیں اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے 2 صوبوں میں الیکشنز ابھی چاہیے. اب 70 سے 80 ارب روپے کا خرچ اب ہوگا, اور پھر اکتوبر میں جا کے دوبارہ جب قومی اسمبلی اور باقی 2 صوبے ہوں گے تو الیکشن کے لوازمات جب قومی اور صوبائی کے الگ الگ ہوں, ماسوائے بیلٹ پیپر کی چھپائی کے باقی اخراجات تو وہی ہیں, موبلائزیشن کے, پولنگ سٹاف کے. پھر کب ہو یہ جو اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں یہ سب بھول جائیے, وزیر قانون کی حیثیت سے آپ بتائیے کہ الیکشن کب ہو. آئین تو کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں ہونے ہیں ہر صورت میں, تو پھر آپ بتائیے کہ کب ہوں پھر الیکشن پنجاب اور کے پی کے. میں عرض کرتا ہوں آپ جو 90 روز والی پروویژنز ہیں جن میں آرٹیکل 105 اور آرٹیکل 48 ہے, ان کو ذرا ملا کے پڑھیں آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 218 کے ساتھ. 218 3 الیکشن کمیشن کو کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن شیل انشور, وہ پوری کوشش کرے گا اور یقینی بنائے گا کہ الیکشن آزاد ہوں, شفاف ہوں, منصفانہ ہوں اور پرامن ہوں. یہ 4 چیزیں الیکشن کمیشن نے انشور کرنی ہیں. اس کے لیے وہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر رہے ہیں. اب جہاں پہ شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن ہوں, اس کے لیے آرٹیکل 224 ہم نے بنایا. ساری پارلیمنٹ نے مل کے اور نگران سیٹ اپ دیا, جو یونیک آئیڈیا ہے اس خطے میں نہیں ہے عام طور پہ. آج 2 اسمبلیز کے الیکشنز آج ہو جاتے ہیں, مرکز میں سیاسی حکومت ہے. خان صاحب روز فرمایا کریں گے جی انٹرفیرنس ہو رہی ہے. یہ میں ایک اپریہنشن بتا رہا ہوں, یہ فوڈ فار تھاٹ ہے, آپ بھی اس پہ سوچئے گا. کل کو جب 6 ماہ کے بعد قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں تو 2 صوبوں میں سیاسی حکومتیں ہوں گی, وہاں نگران نہیں بٹھائے جا سکتے. اس صورت میں پھر ان صوبوں کی سیاسی حکومتوں پہ یہ دباؤ ہوگا اور یہ تنقید ہوگی, اور وہ انٹرفیئر کریں گے بھی. ظاہر تھانہ, کچہری, تحصیل, ہسپتال سب ان کے پاس ہے, پولنگ سٹاف ان کا ملازم ہے, محکمہ تعلیم والے, کہ جی الیکشن شفاف نہیں ہو رہے. پھر کیا وہ ہو پھر نگرانوں کا. میرا تو خیال ہے سٹیک کامران صاحب, آپ بلکہ سول سوسائٹی کو ریپرزنٹ کرتے ہیں, میری ایک استدعا ہے, الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ تمام جماعتوں کو انوائٹ کریں, اس پہ ایک ڈائیلاگ کریں, انہیں اس بات پہ لے کے آئیں کہ الیکشنز اکٹھے کروا لیں. اور آئین کا آرٹیکل 254 اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی چیز آئین میں لکھی گئی ایسی چیز جو کہ ٹائم باؤنڈ ہے وہ اس کامران صاحب ایک سیکنڈ سر, میں صرف ایک استدعا کروں گا کہ آرٹیکل 254 میں آرٹیکل 254 یہ پرووائڈ کرتا ہے. جب آئین بنا رہے تھے تو انہیں اندازہ تھا کہ ہم ٹائم فریمز والی چیزیں دے رہے ہیں کہ اتنے دنوں میں یہ ہوگا, اتنے میں یہ ہوگا. 254 میں فریمرز نے یہ لکھا, اور وہ آئین کا حصہ ہے, کہ کوئی چیز جو آئین پرووائڈ کرتا ہے کہ ایک مقررہ مدت میں ہونی ہے, وہ اس وجہ سے غیر آئینی نہیں ہوگی کہ وہ اس مقررہ مدت میں نہیں ہو سکے. اور اس کی مثالیں 1988 میں اور 2008 میں ہمیں ملتی ہیں جب انتخابات آگے گئے تھے. ایک ویو میں نے سنا, میں آپ سے اپنا ویو نہیں سناتا, میں آپ بالکل نہیں, میں آپ سے ایک ایسا ویو سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید کہ دل میں اتر جائے. کہ میں آپ کی جو سیاسی مخالفین کی بات نہیں سناتا, میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کے اپنے بھائی کی بات سناتا ہوں, جو آپ کے انتہائی محترم ہیں, ان کی بات سناتا ہوں. آپ ذرا ان کو جواب دیجئے, کیونکہ تمام ٹاپ کے جتنے ماہرین آئین قانون ہم نے اس پروگرام میں بلایا طاہر صاحب, ایک آدمی نہیں جو کہتا ہو کہ الیکشن کا التوا کسی صورت میں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے اس کی. لیکن چلے پھر بھی میں آپ کے بھائی کی بات سناتا ہوں تاکہ شاید آپ اس کا بہتر جواب دے سکیں. دیکھیے میں بڑی عزت کرتا ہوں, ویو ان کا اپنا ویو ہے. میں الیکشن التوا کو ایک مذاق کے طور پہ نہیں پیش کر رہا, میں بتا رہا ہوں کہ جو آج گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اگر تو آپ کے ملک میں امن و امان کی صورتحال ایسی ہے, اگر آپ کا ملک معاشی طور پہ یہ تمام معاملات طاہر صاحب معاف کیجئے گا, جتنا آپ جانتے ہیں اتنے شاہد خاقان عباسی بھی جانتے ہیں. وہ آپ کی مطلب کیا نہیں ہے, وہ تو مطلب یہ بات تو طاہر صاحب کامران صاحب ان کی میرے لیے بڑے محترم ہیں. کامران صاحب ان کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے. میں کوئی فوجی رینکس میں تو نہیں بیٹھا ہوا کہ وہ انہوں نے حکم دے دیا اور میں نے وہ ماننا ہے. میرے لیے وہ بہت محترم ہے. جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے, اور خاص طور پہ قانون کی تشریح کرتے ہوئے میں وکیل ہوں, میری ایک اپنی تشریح ہو سکتی ہے, ان کی اپنی تشریح ہے, عدالت اپنی تشریح کرے گی, الیکشن کمیشن اپنی تشریح کرے گا.
اور اس میں سے پھر کنسنسس نکلے گا. میں تو کہتا ہوں کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں ایک جگہ پہ الیکشن کمیشن, بلکہ اس میں فیفن کو پل ڈیٹ کو بھی بٹھائیں جنہوں نے یہ قوانین بنوانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا کہ نگران حکومتیں الیکشن کروایا کرے. خان صاحب کھچڑی پکوانا چاہتے ہیں اور پھر وہ متنازع بنانا چاہتے ہیں الیکشنز کو. خان صاحب نہیں, طاہر صاحب ایک بات سنیے, خان صاحب سے جو پکانا چاہتے ہیں وہ پکاتے رہیں. میں تو صرف ایسی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کا کہ آپ کوئی احسن جواب دے سکیں. میں حزب اختلاف کی, اپوزیشن کی, میڈیا کی بات نہیں کرتا, میں تو وہ بات کرتا ہوں جو آپ کے دل سے. ابھی میں نے آپ کے سینئر وائس چیئرمین کی بات کی, سابق وزیر اعظم کی بات کی, آپ نے کہا وہ میں ان کی بات سے میں بالکل آگے نہیں کرتا. میں قانون کی بات آپ کو سناتا ہوں. آپ کے دل کس سے قریب ترین جو قانون کی آواز ہو سکتی ہے, چلیں وہ سیاست کی آواز تھی. ابھی آپ نے جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کی, آپ نے کہا کہ بڑا اچھا طریقہ کار ہے, اب کیئر ٹیکرز ہیں وہ چلائیں اور پھر اس کے بعد پھر جب وقت آئے گا تو پھر ہم الیکشن کرائیں گے. تو ذرا قانون کی جو دل سے آپ کے قریب ہو, قانون دان, اس کی بات سنیے. کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. ضمنی انتخابات جو ہیں وہ 60 دن میں, اور جو پروونشل اسمبلیز جو تحلیل ہو گئی ہیں ان کے بھی 90 ڈیز میں الیکشنز ہونا ضروری ہے. 90 دن کا جو سارا پیریڈ ہے وہ آئین نے دیا ہوا ہے, اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے. تو مناسب یہی ہوگا کہ وقفے کیے جائیں, اور بالکل یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت تیار رہے الیکشن کرانے. جی, اشتر اوصاف صاحب کہتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ, انٹرم گورنمنٹ ہوگی, کون اس سے بات کرے گا؟ وہاں سرمایہ کاری نہیں ہوگی, وہاں کسی قسم کی کوئی سیریسنس نہیں ہوگی. آئین بالکل اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کا التوا کی بات کریں. کامران صاحب, میں نے جو بات شروع میں کہی میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں کہ الیکشن کے لیے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ایک آزاد آئینی ادارہ ہے, اس کا نام الیکشن کمیشن ہے. آرٹیکل 218 کلاز 3 میں کچھ الیکشن کروانے کے لیے پری کنڈیشنز دی گئی اور کچھ چیزیں دی گئی جو کہ کنڈیشنل ہیں. انہوں نے کہا گیا کہ آپ نے شفاف کرانے ہیں, منصفانہ کرانے ہیں, غیر جانبدارانہ کرانے ہیں اور پرامن الیکشنز کروانے ہیں. اس کے لیے یہ ساری ایکسرسائز کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے یہ سارا ہوم ورک کرنا ہے. وہ جو سٹیک ہولڈر سے پوچھ رہے ہیں, افواج پاکستان نے کہا کہ ہم اس وقت سیکیورٹی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم اپنے جوانوں کو سپیئر نہیں کر سکتے. وزارت خزانہ کہتی ہے کہ آپ 10 ارب روپیہ اس سال کے لیے ایلوکیٹڈ تھا, ہم آنے کے محتاج ہوئے پڑے ہیں, آپ ہمیں تو یہ تو پھر اگلے 2-4 مہینوں میں یہ تمام خزانہ بھی بھر جائے گا, سیکیورٹی انتظامات بھی پورے ہو جائیں گے, جتنی قباحتیں ہیں یہ 2-3 مہینے میں دور ہو جائیں گی. یا قوم سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کتنے عرصے کے لیے بھول جائیں الیکشن؟ آپ تو بھولنے کی بات کر رہے ہیں نا. میں بالکل نہیں بھولنے کی بات کر رہا, میں آپ کے سامنے وہ حقائق رکھ رہا ہوں جو آج تک اس کمیونیکیشن کے نتیجے میں آپ نے رپورٹ کی ہے یا میری نظروں سے وہ خطوط گزرے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب اور گورنرز کے اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے درمیان خط و خطابت ہوئی. اگر ہم یہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے دوسرا موقف آنا ہی نہیں چاہیے اور سننا ہی نہیں چاہیے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. میری استدعا یہ ہے کہ ایک دفعہ, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, کہ الیکشن کمیشن کو بھی سارے سٹیک ہولڈرز کو سامنے بٹھانا چاہیے, جس میں پارلیمانی جماعتیں ہیں جن کی ان صوبوں میں نمائندگی ہے, جن میں وزارت خزانہ کے آفیشلز ہیں, انٹیریئر کے آفیشلز ہیں, جس میں ایون سول سوسائٹی کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے. فیفن اور پیل ڈیٹ اور ان اداروں کو آ کے بیٹھنا چاہیے اور وہ دیکھیں ان فٹنس آف تھنگز کہ آیا اکٹھے. اس کے لیے ہاں میں یہ ضرور بات کرتا ہوں کہ یہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کا آپس میں کہ آیا ہمیں قومی اسمبلی اور باقی 2 صوبوں کے الیکشنز بھی پیچھے کھینچنے چاہیے تھوڑے سے. اگر ماحول اور حالات ایسی اجازت دیتے ہیں تو پھر دونوں صورتوں میں افہام و تفہیم سے اس معاملے میں بیٹھ کے کوئی ایسی ڈیٹ تجویز ہو جائے جس میں سارے ملک میں بیک وقت الیکشن ہوں, ان میں شفافیت بھی ہوگی, ان میں آپ کو منصفانہ پن بھی نظر آئے گا اور پولیٹیکل اونرشپ بھی ہوگی. دھونس سے یہ چیزیں نہیں کی جائیں گی. جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے چیزوں کو گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق دیکھنا ہے. انسانوں کی زندگیاں زیادہ عزیز ہیں, ان کو بھی آپ نے سپیس دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں بیلنس آؤٹ ہو جائیں گی اگر الیکشن کمیشن اس پروسیس کو جیسے چلا رہا ہے. اگلے 2-4-6 دنوں میں وہ سٹیک ہولڈرز کو بٹھائے سامنے اور ان سے مشاورت کے لیے کہے کہ آپ کریں. یہ جو صدر صاحب نے آج خط لکھا ہے, اس پہ کیا حکومت کا رد عمل؟
آج تو فلور آف ہاؤس پہ بھی بات ہوئی ہے کامران خان صاحب. دیکھیے جب آرٹیکل 48 کے تحت اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو کلوز 5 کے تحت صدر کا اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اپوائنٹ کرے. جب صوبائی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو آرٹیکل 105 کے تحت اگر گورنر توڑے تو اختیار اس کا ہے. اس کے علاوہ اگر صورتحال ہے، ہاں اگر جنرل الیکشنز ہیں یعنی کہ تمام اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے چلی گئیں اور تحلیل نہیں ہوئی، تو الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کے تحت پورے ملک میں انتخابات کی ڈیٹ قومی اسمبلی کے حوالے سے کیونکہ دینی ہوتی ہے، وہ صدر کا اختیار ہوتا ہے. صوبے کی تحلیل شدہ اسمبلی میں صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تاریخ دینے کا. انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا، انہوں نے آئین کا مذاق اڑایا ہے. اور آج فلور آف ہاؤس پہ بھی یہ بات کی گئی کہ صدر صاحب نے وہ کبھی اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں نے نہیں لینا، وزیر اعظم سے اوتھ نہیں لینا، کابینہ سے اوتھ نہیں لینا. آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کے اراکین کا تعین کر دیا، انہیں تعینات کر دیا لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت کے بغیر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ صادر کیا. تو صدر صاحب آئینی سربراہ ہیں، انہیں خود سوچنا چاہیے 10 دفعہ اس طرح کے کام کرتے ہوئے کہ انہیں یہ زیب نہیں دیتے. وہ پارٹی ورکر نہ بنے، پاکستان کے صدر ہیں، آئینی سربراہ کے طور پہ اب الیکشن کی تاریخ کیسے آئے گی پھر طاہر صاحب؟ پھر یہ پنجاب اور الیکشن کمیشن دے گا کامران خان صاحب. الیکشن کمیشن کا اختیار ہے 218 کے تحت، ذمہ داری الیکشن کروانا ان کا ہے. وہ الیکشن ایکٹ اور دیگر پروویژنز کے تحت الیکشن کمیشن اس ڈیٹ کا تعین کرے گا. بڑا سمپل ہے اس وقت جو سوال کا جواب ہے. اور 90 دن میں کرے گا سر؟ 90 دن میں ہوتا ہے یا 90 سے آگے جاتا ہے؟ یہ ثوابدید بھی الیکشن کمیشن کی ہے. آئین میں کوئی سزا تجویز نہیں ہے. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا آرٹیکل 6 اگر لگتا ہوتا تو سب سے پہلے قاسم سوری اور عارف علوی صاحب پہ لگنا چاہیے تھا، اور عمران خان صاحب پہ، جنہوں نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی تھی. اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ غیر آئینی اقدام ہوا ہے، لیکن آرٹیکل 6 کی حدود و قیود کچھ فرق ہے. میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.